پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں بحمد اللہ، اور ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہے۔ کیا ہم قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد کیا انہیں ہم سمجھ رہے ہیں، اور کیا ہم انہیں سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سوالات روزانہ ہم اٹھاتے ہیں اور اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 کے حوالے سے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک ممتاز مفسر قرآن جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، ان سے سیکھیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ چھوٹی سی آیت ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں، اسراف کسے کہتے ہیں، تبذیر کسے کہتے ہیں، جو قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے۔ فضول خرچی کا ہمیں احساس ہے کہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ یہ جو ہماری ایک لگژری لائف، اس کو ہم ضرورت بنا لیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم جب فضول خرچی کرتے ہیں تو ہمارا اور شیطان کا ایک اخوت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پر بھی سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فوراً بیان فرما رہا ہے کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی کی سرحدیں کیا ناشکری سے ملتی ہیں؟ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو۔ آج ہماری زندگیاں، شادیاں، دعوتیں، نمائش، ایک ریاکاری، ایک نمود، اللہ اکبر، بچے کی شادی ہے، 5 لاکھ میں خرچ کر سکتا ہوں لیکن میں 15 لاکھ خرچ کر رہا ہوں، کیونکہ 10 لاکھ اس لیے میں زیادہ خرچ کر رہا ہوں کہ میری اپنی برادری پر ایک دھاگ بیٹھے، میرے جو ملنے والے ہیں، میرے مہمان جو آ رہے ہیں، وہ یہ کہیں کہ جناب والا کیا شادی، کیا یہ ایک ایوریج ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم نے اور آپ نے ایسی شادیاں بھی اٹینڈ کی ہیں اور کر رہے ہیں کہ جن میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 18 20 ہزار مہمانوں کو کس طرح انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ دین اس تعلق سے ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے؟ سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں پوری زندگی کتاب و قلم کی مزدوری میں۔ خواتین و حضرات، ایسے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا نام کیا تھا؟ درست جواب حلف الفضول۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 27 میں کیا مخاطبت ہم سے کر رہا ہے، کیا نصیحت ہمیں کر رہا ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم جب فضول خرچی کرتے ہیں تو ہم شیطان کو بھائی بنا لیتے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، ایک زیادتی آپ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں اچھا، وہ کیا؟ کہ ہمیں علماء کی صف میں شامل کر دیتے ہیں، حضرت، جبکہ ہم تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے، اہل تقوی اور اہل دل سے محبت کرنے والے طالب علم ہیں، اور ہر موقع پر بغیر کسی تکلف کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کر کے ہی آتے ہیں کہ اللہ کوئی لغزش نہ ہو جائے زبان سے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو سننے والوں کے لیے کسی مشکل کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمیں طالب علم ہی رکھے اور علم کی طلب میں جو بھی زندگی ہے اس کو مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھی انیق بھائی شکریہ کہ آپ قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے ہمیں پڑھنے، سوچنے، بولنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر، آپ کے علم، آپ کی تقوی میں اضافہ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی آیت بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق ہمارے عمل کی دنیا سے بہت گہرا ہے، اور اس کی مخالفت ہم قدم قدم پر پورے معاشرے کے طور پر اور فرد کے حوالے سے بھی، حکومتوں کے حوالے سے بھی، اداروں کے حوالے سے بھی، اجتماعی انداز میں بھی کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج کی اس آیت کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے تعارفی گفتگو میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم مل کر قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدلنے کی ہمت بھی دے۔ دیکھیے، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور پھر آپ نے گفتگو کے دوران 2 لفظ بھی استعمال کیے، ایک لفظ اسراف کا اور دوسرا لفظ تبذیر کا۔ مبذرین اور مسرفین جو قرآن کی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے جو تھوڑا بہت
پڑھا ہے مفسرین کو اور اہل علم سے جو کچھ سیکھا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ کام جو جائز ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں، لیکن اس میں آدمی کو جتنی ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے تو وہ اسراف میں آتا ہے، اور یہ اسراف انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہم اپنے اندر سے تلاش کر سکتے ہیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مثال کے طور پر پیش کیا کہ اگر تم دریا کے کنارے پر بھی ہو تو پانی ضائع مت کرو، کیونکہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے، یقیناً پانی کا استعمال کرنا بھی جائز کام ہے، وضو کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر کام ہے، لیکن اس دوران بھی پانی کو ضائع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ گویا کہ ہماری جو جائز اور ضروری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان میں بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اپنی چیزوں کو اور اپنی اشیاء کو حاصل بھی کیا جائے، انہیں استعمال بھی کیا جائے، اور اس میں ان چیزوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے یقیناً ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں اس اللہ کے بندے کو، اس درویش ڈاکٹر صاحب کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ایک دوران گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور طب اور علاج سے میرا تعلق ہے، تو میں نے جو قرآن و سنت سے سیکھا ہے وہ یہ کہ گناہ کی وہ صورتیں تو سبھی جانتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، لیکن حقیقت میں جس شخص کو 1.5 روٹی کی بھوک تھی اور اس نے 2 کھا لی ہیں تو اس نے آدھی روٹی کا گناہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اسراف کیا ہے، اور اسراف اللہ کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور اس گناہ کا جو عذاب ہے یا اس گناہ کی جو سزا ہے اسے اپنی دنیا کی زندگی میں ہی بھگتنا پڑے گی، کہ وہ آدھی روٹی جمع ہوتے ہوتے بالآخر اس کے جسم میں کولیسٹرول بنے گا، اور بالآخر اس کے جسم کو بیمار کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آدھی روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس کا سبب وہ شخص خود بنا۔ تو گناہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات اس اچھے طریقے سے سمجھائی کہ اب اس بھوک کو جو ہمیں میسر آتی ہے ہر روز، جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، جیسی اس بھوک کی اس حد تک پہنچتے ہیں ہاتھ خود بخود رک جاتا ہے، اور اس درویش ڈاکٹر کے لیے دعا نکلتی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اسراف کرنا درست نہیں ہے۔ جو چیز بھی استعمال کی جائے اس استعمال کی چیز میں یہ تو خیال کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ حلال ہو، جائز ہو، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے، لیکن اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر اس پہ خرچ کیا جائے گا تو اس کے 2 نقصانات ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایسے بے شمار ضرورت مند لوگ کہ جو انہی چیزوں کو ضرورت ان کی ہے، لیکن ہمارے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان تک وہ چیز نہیں پہنچ پائے گی، اور یہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک وہ فرد ہے کہ جو انتہا درجے کا اس کے پاس مال و سرمایہ ہے، اور ایک دسترخوان پہ 2 آدمی بھی بیٹھے ہوں تو 10 آدمیوں کا کھانا تیار ہو کے ان کے سامنے ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ تقسیم کر دیا جاتا ہے، باقی کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کئی لوگ ہیں جو ایک لقمے کو ترستے ہیں، اور ایک دن میں ایک وقت کی روٹی بمشکل انہیں میسر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت سوچے سمجھے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے کہ تم اس نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ہم آئے دن یہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور کراچی والے تو بطور خاص اس کا سامنا کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، سردیوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا یقیناً، کہ کچھ لوگ ہیں جو پانی کے ایک ایک ڈول کے لیے پریشان رہتے ہیں، پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، اپنے فرش پہ پانی انڈیل رہے ہیں، اپنے چمن میں لگے ہوئے درختوں کو دھو رہے ہیں، اپنے پودوں کو دھو رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں
یقیناً ایک ربط نظر آتا ہے کہ اگر یہ پانی یہاں سے بچا لیا جاتا تو یہ پانی وہاں پہنچ جاتا جہاں پینے کی ضرورت ہے، پاکیزگی کے لیے ضرورت ہے، گھر کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس پانی کی حاجت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو استعمال مت کرو۔ اور آپ نے ایک حوالہ دیا شادی بیاہ، دیگر مجالس جس میں مختلف حوالوں سے دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم کہتے ضرور ہیں کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اصحاب رسول کے بارے میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان مثالوں کو داخل کرنے یا کروانے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ گھر کی خواتین نہیں اجازت دیتے، باہر کے مرد اجازت نہیں دیتے۔ جو کام بآسانی تھوڑے سرمایے سے، تھوڑے وقت میں، تھوڑی چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کام کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مجھے تو تب حیرت ہوئی کہ جب آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اصحاب رسول کا ذکر بھی درمیان میں آتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف جیسے عظیم المرتبت عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی اور رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جسم پر کچھ نشانات ہیں زعفران کے یا رنگ کے، اور بال جو ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا شادی کر لی ہے؟ فرماتے کہ ہاں یا رسول اللہ، جو ہے وہ گزشتہ ان دنوں میں یا گزشتہ رات یا یہ کوئی ایسا وقت بتایا کہ ہاں شادی کر لی ہے۔ میں نے سوچنے لگا کہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے قریبی ساتھی، برگزیدہ صحابی، اتنے امیر، اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس سے بڑے معزز کوئی اور فرد ہو سکتے ہیں عرب کے معاشرے میں اور مدینہ کی زندگی میں اور اصحاب رسول کی زندگی میں؟ یہ کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شادی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق آسان ترین کام کے طور پر بتایا تھا۔ آسان ترین، جو انسان کی بس میں ہو، آسان ترین طریقے سے اسے کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہماری دنیا میں، ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ بھی، دیگر دنیاؤں میں بھی، اللہ اور اس کے رسول کے اس آسان طریقے کو اختیار کرنا اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی انا کی خاطر، اپنے ناک کی بلندی کی خاطر اتنے لوگوں کو نہ بلایا جائے تو پھر شان کم ہو جائے گی، اتنے جوڑے نہ بنائے جائیں تو شان کم ہو جائے گی، اتنا جہیز تیار نہ کیا جائے تو شان کم ہو جائے گی، اتنی بارات لے کے نہ جائے تو پھر شان کم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے بت ہیں جن کی پوجا ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جو ہماری تھوڑی سی بچت کی وجہ سے وہ اپنی خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی آیت انتہائی اہم ہے، اور یہ آیت تو اس سے بھی بڑھ کر ہمیں پیغام دیتی ہے، کیونکہ اس میں صرف اسراف کی بات نہیں کی گئی بلکہ اس میں مبذرین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اہل تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ تبذیر جو ہے حقیقت میں غلط کاموں میں صرف کیا جانے والا سرمایہ، اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ اسراف کے معنی میں بھی ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہ الفاظ، لیکن تبذیر کے معنی میں عام طور پر وہ سرمایہ جو غلط کام میں استعمال ہو رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی مثال کہ میں کسی برتن میں کھانا کھاتا ہوں، وہ برتن مجھے 10 روپے کا 100 روپے کا مل گیا، میں نے اپنی ضرورت کے لیے وہ برتن خریدا، اسے استعمال کیا، لیکن میں 100 روپے خرچ کرنے کے بجائے اس پر 5000 روپے لگا سکتا ہوں، اور ہماری دنیا میں ایسا موجود ہے۔ تو یہ اسراف ہو گیا۔ لیکن اگر میں نے وہ سونے چاندی کے برتن بنا کے اس میں کھانا شروع کر دیا تو اب یہ تبذیر ہوا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا منع فرمایا ہے، پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ سونے چاندی کی اور مقاصد ہیں، اس کے استعمالات کے مقامات اور ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں لباس کی اجازت ہے، میں چند ہزار میں بھی لباس بنا سکتا ہوں، میں لاکھوں میں بھی لباس بنا سکتا ہوں، لیکن
میں اس میں اتنا زیادہ سرمایہ خرچ کر دوں اور اس میں اس حد کو بھی پار کر جاؤں جو اللہ کے رسول نے متعین کر دی کہ ریشم کو میں نے مردوں کے لیے منع کر دیا، سونے کے زیورات مردوں کے لیے منع کر دیے، میں نے اس حد کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو اب میں تبذیر کے دائرے میں آ گیا۔ پہلے حصے میں اسراف کر رہا تھا، دوسرے حصے میں تبذیر کرنے لگا، اور جو مبذرین ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا لفظ بن گیا استعمال کیا کہ وہ تو پھر اس کے ایک طرح کے بھائی بندی میں اور برادری میں شامل ہو گیا۔ تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم شیطان کے ساتھ اپنا بھائی چارہ قائم کریں، بجائے اس کے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اور الفت کا تعلق قائم کیا جائے؟ شیطان کے ساتھ دوستی، شیطان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارہ، یہ تو وہی کر سکتے ہیں جن کی مذمتیں قرآن بھرا پڑا ہے، جن کی مذمتوں سے۔ تو اگر ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا تو یقیناً اس سے بچنا چاہیے، اگر ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی ضرورتوں کے بارے میں جاننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جاننے کے بعد اس کا ایک حساب لگانا چاہیے۔ اس حساب کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلانا، یہ تو ہے ہی بہت اچھا، لیکن ایسا بھی اس سے زیادہ عظمت والی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چادر دی جس میں آپ کھلے ڈلے جو ہے وہ لیٹ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل دیا کہ آپ اسی چادر کے دامن میں کسی اور کو بھی پناہ دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، کسی اور کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ یہ اصحاب رسول کا، یہ آل رسول کا، یہ سیدہ فاطمہ کے گھرانے کا، یہ سیدنا علی بن ابی طالب کے گھرانے کا یہ معمول تھا، رسول اللہ کے یہ گھرانے کا معمول تھا۔ تو کیا اعلیٰ مثال اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا ادنا مثالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے رخصتیں تلاش کرنا وہ زیادہ بہتر ہے؟ اس وجہ سے ہمیں لازماً سوچنا چاہیے ہم اپنے ملک میں ایسا ہی کر رہے ہیں۔ میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی اشارہ فرمایا تھا، فرد کے طور پر، خاندانوں کے طور پر، اداروں کے طور پر، ملک کے طور پر حالت یہ ہے کہ ملک کے بارے میں ہم آئے دن خوفناک خبریں سنتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس ڈیفالٹ ہو گیا اور ہو گیا، اور کل پتہ نہیں کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن کابینہ کی تعداد میں بڑھانا اور بڑھوتی کرنا یہ معمول کی بات ہے۔ اس میں فضول خرچی کرنا اور بے شمار قسم کی دعوتوں میں پیسے اڑانا اور انتہائی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرنا یہ معمول کی بات ہے۔ کسی کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہے اور تعلیمات اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اس کو سمجھنے کے لیے تیار جی، ان تمام موضوعات پہ انشاءاللہ بات آپ سے کروائیں گے، سیکھیں گے آپ سے، اور لمحہ موجود سے جوڑیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بڑے بڑے گھر، کیا ضروری ہے کہ میں 2 کنال کے گھر میں رہوں؟ میرے ملک میں جو آپ نے بات فرمائی، بات کہ غربت وغیرہ وغیرہ، 3 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے، گھر نہیں ہے کسی کے پاس، اور میں 2 کنال کی کوٹھیوں میں اگر رہ رہا ہوں، ضرورت میرے پاس بہت ہوا تو 1 گاڑی کی ہو گئی۔ کیا ضروری ہے کہ میرے گھر میں 22 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں؟ ہوس اور ہوس۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 40 لاکھ عروسی جوڑا 40 لاکھ میں تیار ہو رہا ہے، 40 لاکھ میں کئی غریبوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، وہ غریب لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ذرا ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے، پھر جوڑ دیں گے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یہاں پر لتسألن، لام تاکید، نون ثقیلہ، ضرور بالضرور ان نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ کوئی خیال ہے ہمیں کہ یہ جو نعمتیں، اتنے واقعات ہیں؟ میں چاہتا ہوں زیادہ آپ بولیں۔ انیک بھائی، ہم نے کیا بولنا ہے؟ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے، اس کی آیت کی تفسیر سامنے آ جاتی ہے۔
تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں ہمیں واقعہ ملتا ہے جی ہاں کہ گرمی کے موسم میں ایک باغ کے قریب سے گزرے جی تو آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہاں پر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ باغ کے مالک نے دیکھا کہ آقا رحمت علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے آئے، چٹائی بچھائی، چند کھجوریں اپنے باغ کی توڑ کے پیش کیں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے ساتھی نے یہ چند کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اللہ جو تلاوت ابھی آپ نے فرمائی ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال اپنے آپ سے یقیناً کرتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، کرنا چاہیے کہ جو رسول چند کھجوریں کھا کے تھوڑا سا پانی پی کے یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ وہ جو 22 کروڑ کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، جو 2 کنال تو آپ نے بہت چھوٹی سی بات کہہ دی، 36 کنال میں باقاعدہ سرکاری انہیں جو ہے وہ مقامات ملتے ہیں رہنے کے لیے، اور پھر جو اس کے علاوہ ہیں اس کا شمار کرنے کے لیے کئی پروگرام چاہیے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں، آئے دن خبریں نشر ہوتی رہتی ہیں، جی اس میں اہل تقویٰ بھی شامل ہیں اور اہل قوت بھی شامل ہیں، سبھی کے سبھی اپنے اپنے بساط کے مطابق جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، تو انہیں فکر ہونی چاہیے کہ اس روز اگر پوچھ لیا جائے جی کہ یہ تم نے کہاں سے لیا تھا اور کیسے خرچ کر لیا، اور کس بنیاد پر ان ضرورت مندوں کو نظر انداز کر دیا جو تمہاری بستی میں رہتے تھے، تمہارے ملک میں رہتے تھے، تمہارے زیر انتظام کام کرتے تھے، جن کے تم مسئول اور ذمہ دار تھے، انہیں نظر انداز کیوں کر دیا، تو کیا جواب بن پائے گا؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ زندگی چوروں میں لٹیروں میں گزارتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، ہاں، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ یقیناً انیق بھائی، آپ کے اور ہمارے ان پروگراموں کا اس کے سوا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، قرآن کی تفسیریں لکھی ہوئی لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم تو ایک چھوٹی سی بات بھی اگر سمجھ جائیں خود، اور اس کے بعد کسی کے کان میں یہ بات پڑے اور اس کی زندگی بدل جائے، تو ہم تو بس اسی ایک چیز کے لیے ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حقیقت میں یہ جو آیت ہے بطور خاص، اسے ہماری زندگی کا حصہ بنائے اور ہم خود تلاش کرنا شروع کر دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم اسراف اور تبذیر کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے آج ہی توبہ کر لیں۔ وہ جوڑے جو گزشتہ 1 سال سے میں نے استعمال نہیں کیے، اس پروگرام کو سننے کے فوراً بعد ان جوڑوں کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ وہ برتن جو 1 سال سے یا گزشتہ ایک مدت سے ہمارے گھر میں استعمال نہیں ہوئے، اگر یہ ارادہ کر لیں کہ اس کو سنتے ہی آج سے وہ برتن میں اپنے گھر سے نکال کر ان گھروں تک پہنچا دوں گا جہاں ان کی ضرورت ہے، تو حقیقت میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اپنے گھر کی تمام چیزوں کا جائزہ لیں، جو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے انہیں ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے۔ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود نہ صرف اس کا اہتمام آج تک کر رہا ہے بلکہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ وہ ذات حی قیوم ہے، الرزاق ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کا یہ وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اس کا دیا ہوا خرچ کرو تو وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، مزید عطا فرمائے گا۔ تبذیر کے راستے میں چل کے اپنے مال کو بے برکت بنانا اور اپنی آخرت کو اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق بنا دینا، اس کے مقابلے میں کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کریں، لیکن اس نعمت میں دوسروں کو شریک کار کرتے ہوئے اور شریک استعمال کرتے ہوئے برکت کا ذریعہ بنیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کا بنیادی مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اس سلیقے سے کرو کہ جس میں غلط راستے پہ نہ چلو، اور دوسرے ضرورت مندوں کو اس کے حصے دار بناتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو عطا کر رہا ہے اس میں وہ اضافہ فرمائے گا۔
اس میں دو باتیں اور بھی شامل اگر آپ کی ارشاد، اجازت ہو. ارشاد. کل پرسوں ہی ایک تحریر میں یہ جملہ مجھے پڑھنے کو ملا، بہت اچھا لگا، کیونکہ ہم عام طور پر اسراف اور تبذیر کا جب ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر خیرات کا ذکر کرتے ہیں، صدقات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر برکتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس میں عام طور پر مال، سرمایہ، اشیاء یہ سامنے آتی ہیں. میں تمام ملک کے طلباء اور تمام سننے والے اہل علم سے بھی اس میں انہیں شامل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ مال کے خرچ کرنے میں اس مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال ایک صدقہ ہے، علم اس سے زیادہ بڑا صدقہ ہے. جو سہولت، جو حکمت، جو دانائی، جو ہنر، جو علم آپ کے پاس موجود ہے، اس علم کو بھی لوگوں تک پہنچانے میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کی برکت مال کے صدقے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. اور اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی. اور اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی. کیا عجیب بات ہے اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی. مال میں فضول خرچی ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو سہولت، جو عنایت، جو صلاحیت ہمیں اور آپ کو میسر ہے، اپنے لیے بھی اس سے استفادہ کیا جائے، اسے اپنے لیے استعمال کیا جائے اور اللہ کے بندوں کو ان کا حصے دار بنا دیا جائے. ٹھیک. اور جو مال و دولت اور مادی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور ہوتا رہے گا، اس میں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائیے. جتنی میری ضرورت ہے بدن کی یا زندگی کی، اتنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے. باقیوں کو دوسرے افراد تک پہنچانے کا یہ شرف اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. اسی کے لیے ہمیں کوشش سبحان کرنی چاہیے. اللہ کہ دوسرے افراد تک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہنچایا جائے. اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے گا، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. کیا بات کہ ایک نعمت میں تو حاصل کر رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، اور میرے ہی ملک میں رہنے والا اگر وہ حاصل نہیں کر رہا یا اسے دستیاب نہیں ہے تو کیا ڈاکٹر صاحب مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں، جیسے آپ نے بات فرمائی، میں نے کہا 2 کنال کی کوٹھیوں میں، آپ نے فرمایا 36 کنال کی کوٹھیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 22 کروڑ کی گاڑیاں، تو 22 کروڑ کی گاڑی میں سے 22 روپے کا آدمی برآمد ہو رہا ہے، اور یہ 22 کروڑ کی جو گاڑی اس نے حاصل کی ہے وہ بھی حرام پیسے سے اگر حاصل کر لی، حکومت پاکستان کو نقصان پہنچا کر حاصل کر لی، تو یہ کون سا کمال کیا. ایک تکبر کے ساتھ وہ آدمی گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں. یا ایک گاڑی جس میں جھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ وزیر برآمد ہوتا ہے تو بعض وزیروں کو دیکھنے کے بعد تو کہ اچھا یہ گاڑی سے کون اترا، تو وہ بے اختیار ہنسی نکل آتی ہے کہ یا اللہ ان کا کیا حال ہے، کس انداز سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے، انکسار کیا ہوتا ہے، یہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں، یہ تبذیر کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اب یہ جو گفتگو ہوتی ہے، فذکر ان الذکر تنفع المومنین، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نصیحت کیے جائیے. یہ نصیحت کرنا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، دین کا پیغام پہنچایا، اور 950 سال کے بعد کیا فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، اور کس قدر ناراض ہوتے ہیں. ارشاد فرمائیے کرنے کے کام کیا ہیں، ٹو ڈوز، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ان نعمتوں کا ہم سے حساب کتاب لے گا، سوال کیا جائے گا. کیا ہمارے کان پر کوئی جوں رینگتی ہے کہ وہ لڑکی ہمارے سامنے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ 40 لاکھ کا عروسی جوڑا اور 25 لاکھ کا ولیمے کا جوڑا، ایک شادی میں 10 دعوتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اور اس میں
20-20 کھانے موجود ہیں، پر ہیڈ کا حساب ہو گیا 12-15 ہزار روپے پر ہیڈ۔ غضب خدا کا، جیسا آپ نے فرمایا یہ پاکستان، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، اور اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ کیا خدا خوفی نہیں ہے یا خدا خوفی ہے؟ اس کے باوجود وہ اپنی رسوم، اپنے رواج، اس سے مجبور ہیں۔ ارشاد۔ انیق بھائی، آپ کی یہ جو درد کی آواز ہے، یقیناً اس آواز کو پہنچانا یہ بھی ان اعمال میں شامل ہوتی ہے کہ جنہیں نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے سننے والے بعض اوقات یہ نادانی میں تبصرہ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بات کرنا بھی ایک اچھا اور نیک عمل ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں بات کی جو تاثیر ہے یا بات کا جو اثر ہے، ضروری نہیں ہے کہ پہلی بار سننے سے ہی ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بات میں نے کہی، میں نے سنی، آج اثر نہیں ہوا، نہ جانے وہ لمحہ کب آ جائے کہ کس کی کہی ہوئی کون سی چھوٹی سی بات میری زندگی کا راستہ بدل دے۔ اس وجہ سے آقا رحمت علیہ السلام نے جہاں عمل کر کے دکھایا، تو آپ کے اعمال میں سے تعلیم، تبلیغ، بتانا، نصیحت کرنا، سمجھانا، یہ بھی باقاعدہ ایک عمل ہے۔ اس وجہ سے تمام اساتذہ، تمام معلمین، تمام اہل ذکر، تمام اہل دانش، تمام جو ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو پہلے امانت داری کے ساتھ حاصل کریں، سیکھیں، پھر دیانت کے ساتھ اسے پہنچائیں، اور پھر خود اس پر عمل کر کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں۔ اس لیے جو بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھے عمل میں سے اور اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ دوسری بات جس کا ہم نے حوالہ دیا کہ یقیناً یہ کام بہت آسان ہے اور دن رات ہو رہا ہے، تمام سوشل میڈیا اور تمام پرنٹ میڈیا اور دیگر جو میڈیاز کے مختلف انداز ہیں، اس میں ان افراد کے بارے میں خبریں ملتی رہتی ہیں، سنایا جاتا رہتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری اس گفتگو اور نشست میں جو آپ نے موقع فرمایا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے یہ ذکر کیا تھا، اس کو تازہ کر لیتے ہیں کہ میں آج اس پروگرام کو پیش کرتے ہوئے اور باقی احباب، باقی لوگ سننے کے بعد اپنے گھر سے جائزہ لینا شروع کر دیں کہ میں اپنے گھر میں کون سا ایسا عمل کر رہا ہوں جو تبذیر میں یا اسراف میں آتا ہے، جس کی ضرورت جتنی تھی اس سے زیادہ میں نے خرچ کر دیا، جبکہ اس کی ضرورت میں کسی اور کو شامل کیا جا سکتا تھا۔ آج میں اپنے گھر سے آغاز کروں، اور پھر جو یہ بات سن رہا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہے، چاہے کوئی ذمہ دار ہے، چاہے خواص میں لوگ شامل ہیں، سب کے سب اس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو پھر بات بنے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ لازمی ہے کہ جو بھی کسی ملک کا نظام چلتا ہے، اس نظام میں کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کی ایک باقاعدہ ترتیب اور اس کی ایک ترغیب ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت اور طریقہ کار ہوتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ملک میں انرجی کی کمی ہے، بجلی کا استعمال کم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کہا کہ 10 بجے سے کے بعد کسی ہوٹل، کسی مقام پر تقریب نہیں ہوگی۔ قانون بنایا گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ کچھ نقصان اگر ہوا ہے تو فائدہ اس سے زیادہ ہوا۔ یہ قانون بنا ایک زمانے میں اور کئی مقامات پر استعمال ہوا کہ ایک ڈش بنائی جائے گی، چھوٹا سا قانون تھا، لیکن ہزاروں لوگوں نے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، شکر ادا کرتے تھے کہ یار قانون نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا، نہیں تو ہم تو آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر رسم و روایت میں مارے گئے تھے۔ اب کم از کم قانون نے ہمیں ایک پردہ عطا کر دیا ہے، ہم اس کی آڑ میں کم از کم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو ایسے قوانین بھی بن سکتے ہیں۔ اہل اقتدار اور اہل تقوی دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ چلتا پھرتا کردار نظر آئے کہ یہ محض گفتگو نہیں، یہ گفتگو وہ ہے کہ جو عمل کی متقاضی ہے۔ جب نظر آئے گا بزرگ یہ کام کریں گے، اور وہ جیسا آپ نے بات فرمائی، بے انتہا اچھی بات فرمائی کہ اہل تقوی پہ تو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں
کہ جب ان کے گھروں کی تقریبات یا ان کا انداز زندگی، ان کا انداز فکر، اس میں فضول خرچی نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو۔ ہمارے پاس جو اہل تقویٰ ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی گھریلو تقریبات بھی ہم نے اور آپ نے اٹینڈ کی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کس کس طرح اسراف نظر آیا ہمیں۔ ایک ایک شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ انیق بھائی، آپ کے جملے میں اگر آپ کی اجازت ہو، اصل میں جی ان اہل تقویٰ کو ہم اپنے انداز میں اہل تقویٰ سمجھتے ہیں، جبکہ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ اہل تقویٰ میں شامل ہیں یہ نہیں ہے۔ ٹھیک اس فیصلے کا انتظار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ ٹھیک جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو قول اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، گفتار اور کردار دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے، بار بار یاد آتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ واہ کیا بات! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بس پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے، ذرا امت کو نصیحت فرما دیجئے ٹو ڈوز کے حوالے سے۔ آپ نے بہت ساری باتیں فرمائیں، لیکن سوال کی حیثیت سے میں آپ سے مخاطبت یہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے مثال کے طور پر کہ میں کوئی 8 کروڑ کی گاڑی سے باہر نکلوں، میں 8 لاکھ کی گاڑی رکھوں؟ گاڑی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کیا ضروری ہے کہ بقول آپ کے کہ 36 کنال کا گھر ہو میرے پاس، 1 کنال کے گھر میں بھی میں بہت آرام سے میٹھی نیند سو سکتا ہوں؟ تو میرے لیے میٹھی نیند کی اہمیت ہے یا 36 کنال والے گھر کی؟ انیق بھائی، یہ تو ایک اتنا بڑا موضوع ہے، لیکن اشارہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اصل چیز ہے کہ حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میٹھی نیند اصل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور میں نے ان مزدوروں کو دیکھا ہے کہ ٹرکوں کے سائے میں اور سڑک کے کنارے پر وہ میٹھی نیند کا لطف لے رہے ہوتے ہیں، اور ان امیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جو انتہائی بہترین تمام تر آسائشوں کے باوجود وہ باقاعدہ نیند کی گولیاں لے کر سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی اعتبار سے مزدوروں کو ہم نے دیکھا ہے، اور جب خود بھی محنت کرتے ہیں تو کھانے کی لذت اور کھانے کے مزے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے سامنے 10 20 ڈشز ہوتی ہیں، کھانے کی لذت انہیں میسر نہیں آتی، بظاہر دیکھنے کے لیے اور کہنے کے لیے وہ بے شک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اندر چھپا رکھا ہے۔ اس وجہ سے میں اس پروگرام کے بالکل اختتام پر اس درویش کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اس درویش نے کہا، ترکی کے ایک بزرگ جو ہے وہ درویش نے، انہوں نے کہا کہ انسان کے تمام تر کھانوں کی لذت 3 انچ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا، چاہے وہ کیسا بھی پکا ہو، اس کا نام جیسا بھی ہو، وہ جیسے ہی اس حلق سے نیچے اترتا ہے تمام کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں، تمام برابر ہو جاتے ہیں، اور اصل لذت جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے انسان کو میسر آتی ہے، اور اصل نیند اس وقت انسان کو میٹھی نیند ملتی ہے جب وہ تھک کے سوتا ہے، کام کاج کر کے محنت کر کے اس کا جسم تھک جائے، تو تھکنے کے بعد جو نیند انسان کو میسر آتی ہے اس سے زیادہ میٹھی اور لذیذ نیند انسان کو جس کے نتیجے میں اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آخری جملہ اگر آپ کی اجازت ہو، اور وہ یہ ہے، وہ بھی اللہ کے بندوں سے سنا ہم نے اور سیکھا کہ گناہ کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، اور نیکی کی لذت زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور قیامت کے بعد پھر دوبارہ ابھر کے سامنے آ جائے گی اور انسان پھر اس کے مزے لوٹے۔ اللہ اکبر۔ وہ نیکی کی لذت کیا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے میں اسے نیکی کا نشاط کہوں گا، کہ جو نیکی کا نشاط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میرے ہاتھوں یہ نیکی سر انجام پائی۔
اگر اللہ کی تائید نہیں ہوتی، مرضی نہیں ہوتی، میں نیکی کرنے کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور، لیکن وہ ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، کہ جو اسراف اور تبذیر جو ہوتی ہے اکثر ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں مال حرام آتا ہے، تو پیٹ میں اگر مال حلال گیا تو پھر کیسا اسراف اور کیسی تبذیر، کیسی فضول خرچی۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، عجیب بات ہے، بیوی وفادار نہیں ہے، بچے سعادت مند نہیں ہوتے۔ تو ہم صرف ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حلال ڈالا ہے اور ڈال رہے ہو؟ بس اس کے بعد ایک لمبی چپ، بقول منیر نیازی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ سے بھی بہت سیکھا ہم نے، ہم علماء سے سیکھتے ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کا نام کیا تھا؟ درست جواب حلف الفضول۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ خواتین و حضرات، وقت ہے قرآن دازی کا اور آج کے ونر کے نام کے اعلان کا۔ کوئی مہمان کراچی میں نہیں، کاش ڈاکٹر عاصم صاحب کراچی میں ہوتے اور ہم ان کے دست مبارک سے ایک پرچی نکلواتے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی قائم مقامی میں کر رہا ہوں۔ یہ پرچی برآمد ہوئی اور ہمارے آج کے ونر ہیں لاہور سے محمد موسیٰ یوسف صاحب۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہر